چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس نیٹ کا ایشو تھا، وگرنہ میں نے صبح ہی اپلوڈ کر دینے تھے، نیٹ نہیں چل رہا تھا ہمارے پاس، پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آج ابھی رات کو کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو موضوع ہے ارکان الدعوہ کی، ہم تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے جو پہلا رکن ہے دعوت کے ارکان میں سے وہ اسلام ہے، اور اصل میں اسلام ہم نے کہا کہ یہ دعوت کا موضوع بھی ہے اور پہلا رکن بھی ہے۔ المدعو الیہ، المدعو الیہ یعنی جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، پوری دعوت کا مرکز اور محور جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہ اصل میں مدعو الیہ جس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور موضوع بھی ہے وہ اور رکن بھی ہے۔ اس پہ ہم نے کئی چیزیں پڑھی، ہم نے اس کا نظام اخلاق پڑھا، ہم نے اس کے اندر کئی اور نظام جو ہے وہ اجتماعی نظام، اخلاقی نظام، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے خصوصیات پڑھی اسلام کی، کچھ چیزیں تھیں مقاصد اسلام وغیرہ، وہ تقریباً ہم پہلے باقی چیزوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے ان کو میں نے نظر انداز کر دیا، اسکپ کر دیا۔ جیسا کہ مقاصد اسلام تھا، اس طرح اسلام کا نظام سیاست تھا، اسلام کا نظام اقتصاد تھا۔ یہ اقتصادی نظام ہم وہ مالی معاملات جب پڑھے تھے ہم نے، اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک جو سیاسی نظام ہے وہ ہم فقہ کے اندر آخری گزشتہ جو سیمسٹر تھا اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے دوبارہ ان چیزوں کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ان کو اسکپ کر دیا ہے۔ اب سیدھا ہم دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، تو باقی بہت کم لیکچرز رہ گئے۔ تو ہم کوشش کریں گے جو تینوں ارکان ہیں اور پھر اسلوب الدعوہ، دعوت کے وسائل، دعوت کے جو سورسز اور ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے آج ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے دائی۔ دائی کا مطلب مبلغ ہے، جو دعوت دینے والا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ تو دائی کی تعریف کیا ہے؟ دائی سے مراد شرعاً دعوت اللہ کا مکلف شخص ہے، پابند، یعنی جس پر دعوت دینا یہ اس کا فریضہ ہے یا اس پر ذمہ داری ہے، وہ دائی ہے۔ یعنی جو دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کا پابند ہے، جو دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کا پابند ہے، اس کو کہتے ہیں دائی، اور اس کو مبلغ بھی کہتے ہیں۔ دعوت اللہ کا پابند کون ہے؟ صاحب ہم نے جب یہ بات کی کہ دعوت اللہ کا جو پابند ہے وہ دائی ہوتا ہے، اب وہ کون شخص ہے یہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ تو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، وہ دعوت اللہ کا پابند ہے، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے قرب و جوار میں، جہاں اس کی بات سنائی دیتی ہے، جہاں اس کو فرصت ملتی ہے۔ اصل میں ہر جگہ انسان جو ہے وہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے اندر، مرد ہو یا عورت، وہ دعوت کا مسئول و ذمہ دار ہے۔ ہاں البتہ ایک بندہ اگر عاجز ہے تو وہ پابند نہیں ہے۔ حسب استطاعت، حسب علم، حسب حال، ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، وہ دعوت اللہ کا پابند ہے، اور دعوت اللہ کے فریضے کو اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف جو علماء ہیں ان کا کام ہے ہم سیکھ کر لوگوں کو دعوت نہ دیں، نہیں، کوئی بھی آدمی سیکھ کر، علم حاصل کر کے دعوت دے سکتا ہے۔ البتہ دعوت کی کچھ شروط ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے دائی کے اوصاف اور دائی کے جو مقومات ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ دائی کے مقومات اور اس کا ذات راہ کیا ہوتا ہے، کون سی چیزیں ذات راہ میں لینی چاہیے ایک دائی کو، انشاءاللہ یہ ہم اس پہ بات اس سے اگلے پوائنٹ میں کرتے ہیں۔ یہ کچھ بیچ میں سوالات ہیں۔ تو ہر مسلمان، مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کا پابند ہے، اپنے اپنے دائرہ کار، اپنے اپنے متحد لوگوں میں، اپنے اپنے تعلق دار لوگوں میں، اپنے ایک محدود۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہم نے پڑھی تھی آغاز میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے درجات بنائے ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے درجات بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بھی تفصیل سے بات ہوتی رہے گی، اس وجہ سے ہم اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، وہ دعوت اللہ کا پابند ہے۔ بعض صورتوں میں یہ فریضہ ذاتی طور پہ ادا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اجتماعی طور پہ۔ جہاں ذاتی طور پہ دعوت کی ضرورت ہو وہاں ذاتی طور پہ دعوت دینی چاہیے، جہاں اجتماعی طور پہ ضرورت ہو وہاں اجتماعی طور پہ جو ہے وہ دعوت دینی چاہیے۔ ہر طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہر جو ہے وہ راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، سیدھی راہ پر، اور ان کو تاریکیوں اور ظلمات سے نکالنے کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام تو صرف علماء کا کام ہے، ہر ایک پر واجب نہیں، یہ موقف درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے
کہ حسب استطاعت حسب علم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے، کیونکہ مسلمان کا بذاتی ہی صالح اور ہدایت یافتہ ہونا ضروری نہیں، یعنی خالی یہ کافی نہیں کہ آپ نیک بن جائیں اور ہدایت یافتہ بن جائیں، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دائیں بائیں معاشرے سوسائٹی کے لوگوں کو بھی صالح بنائیں، آپ یعنی آپ مصلح بھی بنیں، صرف خالی صالح ہونا ہدایت یافتہ ہونا نہیں بلکہ مصلح ہونا اور ہادی ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ مصلح بھی ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بھی۔ بعض لوگ سمجھے کہ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، مجھے دوسروں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، مجھے کیا لگے۔ نہیں، جہاں آپ صالح ہیں، آپ نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، آپ کو دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، دوسروں کو بھی آپ کو ان کے لیے ہادی بن کر رہنما بن کے ان کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ کو کیا، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ مصلح بھی ہونا چاہیے ہادی بھی ہونا چاہیے، اس کی تین وجوہات ہیں، اس کی تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کو جہاں وہ صالح ہے، نیک ہے، ہدایت یافتہ ہے، وہاں اسے مصلح بھی ہونا چاہیے، ہادی بھی ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمام کائنات کے لیے نبی اور رسول تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ جو ہے وہ تمام جہانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، جنوں انس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے ہیں، اور اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے آپ نبی اور رسول ہیں۔ آپ گزشتہ انبیاء کی طرح ایک خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ جو ہیں الی الناس کافہ، تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ تو جب اللہ کے نبی کی دعوت پوری امت کے لیے تھی تو اب آپ تو دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کا مشن کس نے آگے چلانا ہے؟ آپ کے امتیوں نے چلانا ہے۔ اب آپ کے امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی دعوت حق کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اللہ کے نبی کی دعوت کو پہنچائیں، رسول کریم کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ آپ دنیا میں نہیں رہے، اور اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے بعد جو آپ کے مشن کو چلانے والے وہ علماء ہیں اور دعات ہیں، مبلغین ہیں، جو اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ لہذا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے آپ پوری امت کو حق کا پیغام پہنچانے والے تھے، اب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو آگے پوری امت تک پہنچائیں، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لے کر آئیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو اللہ کے نبی کی سنت بتائیں، اسلام کی خصوصیات بتائیں، اسلام کے محاسن بتائیں، اسلام کی طرف ان کو لے کر آئیں کہ اسلام دہشت گردی کا نظام نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام کے اندر جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، اسلام کے اندر حقوق کی پامالی نہیں ہے، اسلام کے اندر عورت کے حقوق کی پامالی نہیں، اسلام تو عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام تو عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام تو محاسن اور خوبیوں پر مبنی ہے۔ کوئی آ کر پڑھے تو صحیح، مخالفین سے آپ نے سنا ہے اسلام کو، اکثر یورپ کے اندر جو اسلام پہنچا ہے وہ مستشرقین کے ذریعے پہنچا ہے۔ مستشرقین کون ہیں؟ وہ خبیث لوگ ہیں جو ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، وہ ان کا مقصد راہ ہدایت پر آنا نہیں ہوتا، وہ جا کے اسلام ان کو بتاتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے بتاتے ہیں، اسلام کے شبہات جو ہے لے کر ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ اسلام آپ قبول کرنا چاہتے ہو، اسلام تو یہ ہے، اسلام تو دیکھیں دہشت گرد مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو صحیح طریقے سے اسلام پہنچانا ہے، اور آج تو آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے کسی کو اسلام پہنچا سکتے ہو، آپ کا کہیں جانا بھی ضروری نہیں، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے پوسٹ کی، آپ نے کوئی بات کی، آپ کی پوری دنیا میں چند سیکنڈ کے اندر کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس دعوت کے اندر جہاں دعوت دینا اہم ہے، وہاں دعوت کے لیے ایک دائی کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی اسے ضرورت ہے اور کن صفات کو، کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھنا ہے دعوت کے میدان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے نبی کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اللہ نے اس امت کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم گواہ ہو دیگر امتوں پر، دیگر امتوں پر تمہیں میں نے گواہ بنایا ہے، شہید بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم دیگر امتوں پر شہادت دینے والے بن جاؤ اور نبی تمہارے اوپر شہادت دینے والے بن جائیں، اللہ کے رسول تمہارے اوپر شہادت دینے والے بن جائیں کہ کیا تم نے نبی کے جانے کے بعد نبی کے مشن کو جاری رکھا؟ کیا تم نے نبی کریم کے جانے کے بعد نبی کی سنتوں پہ عمل کیا؟ کیا تم نے نبی کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا، لوگوں تک پہنچائی؟ تو یہ اصل مقصد ہے۔ اچھا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کائنات پوری کائنات کی طرف مبعوث کیے گئے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پوری کائنات تک اپنا پیغام پہنچائیں اور دعوت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔
दूसरी वजह ये है कि जिस वजह से दावत देनी चाहिए और हर एक का फरीजा है, हर एक की जिम्मेदारी है मुसलमान में से, दुनिया में शिरक और कुफर की बका, शिरक और कुफर की बका अहले दीन, अहले ज़मीन और अहले इस्लाम और मुसलमानों के लिए नुकसानदेह। आप जानते हैं शिरक और कुफर में जुल्म और उद्वान और ज्यादती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिरक को जुल्म अजीम करार दिया है। कुफर और शिरक जो है ये अहले ज़मीन के लिए इसका रहना नुकसानदेह है, इस्लाम के लिए इसका नुकसानदेह, इसका रहना नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए इसका रहना नुकसानदेह है। तो जब शिरक और कुफर की बका में अहले ज़मीन और मुसलमानों और इस्लाम के लिए नुकसान है और मुतासर होती हैं ये चीज़ें कुफर और शिरक से, इसी वजह से इस्लाम मुसलमानों को दारुल कुफर और कुफार में रहने की इजाज़त नहीं देता। यानी चूंकि शिरक और कुफर की बका में नुकसान है इस्लाम का, मुसलमानों का, अहले ज़मीन का, इस वजह से मुसलमानों को इजाज़त नहीं कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर के अंदर रहें, दारुल कुफर के अंदर रहें, काफरों के अंदर रहें, बल्कि हुक्म है कि वो दारुल कुफर से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करें। वाजिब है ये, ताकि मुसलमान दीन के मामले में किसी फितने का शिकार ना हो जाए, या उसका दिल फिर से बीमार ना हो जाए, या उसका दिल फिर से बीमार ना हो जाए। जिस दिल को शफा मिली है कुरान के जरिए या नबी की हदीस के जरिए हिदायत पे आया है, कहीं दोबारा फिर वो दिल बीमार ना हो जाए, या उस दिल से ईमान ही ना छीन लिया जाए कुफार के अंदर रहते हुए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते फौत करते हैं या उनकी रूह जो है वो कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो अपनी जानों पे जुल्म करने वाले होते हैं। क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, तो वो फरिश्ते जो है वो उन्हें कहते हैं तुम किस काम में थे। क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ि, वो कहते हैं या वो कहेंगे हम तो कमजोर थे जमीन में। क़ालू, तो फरिश्ते आगे से कहेंगे अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी तुम्हारे लिए, फतुहाजिरू फ़ीहा, तुम उसमें हिजरत करके चले जाते, इस इलाके को छोड़ देते। तुम क्यों कमजोर बन के हमेशा रहते रहे, क्यों कमजोर बने रहे, तुम किसी और जगह जाके मजबूती हासिल करते, कुव्वत हासिल करते। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी, फतुहाजिरू फ़ीहा, तुम उसमें हिजरत करके चले जाते। फउलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और ये बहुत बुरी जगह है फिरने की। आप तसव्वुर करेंगे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक दस्ते ने, मुसलमानों के एक दस्ते ने या मुसलमानों के एक लश्कर ने काफरों पे हमला किया, उसके अंदर मुसलमान भी मारे गए क्योंकि मुसलमान काफरों के अंदर रहते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बरी हूँ तमाम उन मुसलमानों से या हर उस मुसलमान से जो काफरों के दरमियान जाके रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि काफिर और मुसलमान की आग बराबर नहीं उठनी चाहिए, बल्कि मुसलमान की आग और काफिर की बराबर नहीं उठनी चाहिए। मैं बरी हूँ हर उस मुसलमान से जो काफरों के दरमियान जाके रिहाइश पजीर होता है। तो क्या ख्याल है उनका जो दुनिया की खातिर जाके यूरोप में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तिजारत की गरज से, दुनिया की गरज से, वहां जाके दारुल कुफर के अंदर अपना ईमान जाया करके वापस आ जाते हैं। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत हर उस मुसलमान के बारे में नाजिल हुई है जो बावजूद हिजरत करने के कुफार के दरमियान क़याम पजीर होता है। उनको फरिश्ते जब फिर जो है वो मारते, उनकी रूहें कब्ज़ करते, तो फरिश्ते उनको फिर ये कहते हैं तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब। अच्छा, दो वजूहात हो गई जिसकी वजह से हर मुसलमान का फर्ज है दावत देना अल्लाह की तरफ। तीसरी वजह क्या है जिसकी वजह से हर एक का फरीजा है दावत? मुसलमानों से हिलाकत और अजाब को हटाना, मुसलमानों से हिलाकत और अजाब को हटाना। अगर कोई भी अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का काम नहीं करेगा, अगर कोई एक भी दावत का काम नहीं करेगा, तो आप जानते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह का अजाब जब बनी इसराइल पे अल्लाह का अजाब आया तो उसके अंदर कई ऐसे लोग थे जो नेक थे, कई ऐसे थे जो नेक थे, लेकिन वो दूसरों को रोकते नहीं थे, वो दूसरों को रोकते नहीं थे बुराई से। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो वो भी उनके अंदर, जैसे कहते हैं कि जब आग लगती है तो आग के अंदर खुश्क तिनकों के साथ जो हरे तिनके होते हैं उनको भी आग लग जाती है। जब आग लगती है तो वो खुश्क दरख्तों के साथ हरे दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। तो जब लोग इस्लाह करने वाले कम हो जाएं, जब लोग इस्लाह करना छोड़ दें, तो जब किसी कौम के अंदर, किसी उम्मत के अंदर मुस्लिहीन ना रहें या मुस्लिहीन कम हो जाएं, तो फिर जब अल्लाह का अजाब आता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है, तो उसमें वो गुनाहगारों के साथ जो नेक होते हैं उनको भी अपनी लपेट में ले लेता है अल्लाह का अजाब। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वत्तकू फित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि वत्तकू फित्नतन, और तुम डर जाओ उस अजीम फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा,
جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس فتنے سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان برائی کو نہ رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان برائی کو نہ رہنے دیں، یعنی اسے روکتے رہیں تاکہ کہیں عذاب نیک اور بد دونوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے اپنے اندر سے برائی کو ختم کرتے رہیں اور اسے اصلاح کرتے رہیں، مصلح بنتے رہیں، مصلح بنے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تو اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں، میں تو اپنے آپ کا مسئول ہوں، میں کیوں دوسروں کو نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں، یہ کون سا میری ذمہ داری ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کریں یا نہ کریں بس ٹھیک ہے، اور علماء بھی نہ کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب پکڑ آئے گی، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ دعوت کا وقت کیا ہے؟ دعوت اللہ کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے، لہٰذا داعی کو چاہیے کہ وہ تمام مناسب حالات میں مناسب اوقات اور مناسب حالات، تمام مناسب اوقات اور حالات میں لوگوں کو اسلام اور حق کی طرف بلائے۔ یہاں بریک لیتے ہیں، ہم نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو تیسرا ہمارا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا وقت کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دعوت کا کوئی مخصوص وقت نہیں، کسی وقت میں بھی جب ضرورت ہو، حاجت ہو، کسی طرح کی بھی حالت میں جب ضرورت اور حاجت ہو، داعی محسوس کرے کہ دعوت یہاں ہونی چاہیے، وہاں دعوت دینی چاہیے۔ دعوت اللہ کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں، لہٰذا داعی کو چاہیے کہ وہ تمام مناسب اوقات اور حالات میں لوگوں کو اسلام اور حق کی طرف بلائے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہر سفر میں، ہر حالت میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی آپ کوئی غلطی دیکھتے آپ فوراً لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی کئی لوگوں کی ان کے اندر کوئی غلطی دیکھتے یا کوئی گناہ دیکھتے آپ فوراً ان کی اصلاح کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے دوران، حالانکہ آپ دشمن کے ڈر سے نکلے ہیں وہاں مکہ چھوڑ کر، دشمن آپ کے پیچھے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ہجرت کے دوران کئی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگ مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے سفر میں اگر آپ پڑھیں تو کئی لوگوں سے اللہ کے نبی نے ملاقاتیں کی اور آپ کے ہاتھ پر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو مواسم حج ہوتے تھے، حج کے موسم ہوتے تھے، وہاں اللہ کے نبی مشاعر میں چلے جاتے تھے، وہاں مشاعر مقدسہ میں اللہ کے نبی جا کر لوگوں کو اسلام کی، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مختلف مقامات پہ اللہ کے نبی لوگوں کو ہجرت سے پہلے دعوت دیا کرتے تھے، ہجرت سے پہلے دعوت دیا کرتے تھے، اور جس میں آپ نے پڑھتے ہیں آپ بیعت العقبۃ الاولیٰ، بیعت العقبۃ الثانیہ، جس کو ہمارے اردو میں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے میدان میں ہی اہل مدینہ مسلمان ہوئے تھے، کہ حج پہ آتے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو نبی کائنات نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، اور اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب ان کو دعوت کا موقع ملتا تھا وہ دعوت دیتے تھے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے اندر جیل والے ساتھیوں سے بات چیت جب تعارف ہوا تو آپ نے سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کو شرک سے ڈرایا اور ان کو کہا کہ یہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوتا رہی۔ سورہ یوسف کے اندر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بند قید کے اندر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ داعی سے مطلوب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ داعی کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، لوگوں کے اندر زبردستی اسلام کو ٹھونسنا اس کا کام نہیں، لوگوں کو کھینچ کے لانا اسلام کی طرف، ٹھونسنا ان کے اندر اسلام کو، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام دوسرے تک حق کو پہنچا دینا، حق کو بیان کر دینا، حق کو مسلط کرنا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حق کو مسلط کرنا اسلام کے اندر نہیں کسی پر۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کسی کام کے اندر کراہت اور مجبور کرنا نہیں، ہر انسان آزاد ہے۔ جب آپ نے حق کو بیان کر دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ حق کو قبول کرے یا نہ کرے، اس پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے داعی کا کام ہے لوگوں کو حق کی دعوت دینا، منوانا اس کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن
तुकद्दिबू फक़द कज़्ज़ब उमम मिन क़ब्लिकुम, अगर तुम झुठलाओ हमारे मेरे रसूलों को, मेरे नबियों को, तो तुमसे पहले लोगों ने भी झुठलाया है। कई उम्मतें मेरे नबियों और रसूलों को झुठला चुकी हैं। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है रसूल पर मगर वाज़े पहुंचा देना। रसूल पर तो वाज़े और साफ पहुंचा देना है, ये उसका काम है। बाकी आपको हिदायत की तरफ लेकर आना और आपको जो है वो मनवाना, ये उनका काम नहीं है। फला अल्लाह का बाक़ी नफ्सक अला आसारिहिम, अल्लाह माता क्या है मेरे रसूल, क्या तुम अब लोगों के पीछे अपने आप को हिला कर लोगे? लोग अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप इस गम के अंदर अपने आप को हिला कर लोगे। तो आपका काम है वमा, अल्लाह के नहीं, वमा अलैया इल्लल बला, और मेरे ऊपर तो सिर्फ पहुंचा देना है। दाई को चाहिए कि वो दावत में लगा रहे, हिम्मत ना हारे, दावत में लगा रहे। अगरचे कोई एक भी दावत कबूल ना करे, अगरचे कोई एक भी उसकी दावत को कबूल ना करे, फिर भी वो दावत में लगा रहे। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को पूरी जिंदगी तौहीद की दावत दी, अगरचे उनकी कौमों ने अगरचे उनकी कौमें उन्हें जुटलाती ही क्यों ना रही, अगरचे उनकी कौमें उन्हें जुटलाती ही क्यों ना रही, इसके बावजूद उन्हें दावत को नहीं छोड़ा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम देखें, आप उनकी जिंदगी को पढ़ें, 950 साल, कितने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, हक की दावत दी, लेकिन 950 साल तक भी मासवाए चंद लोगों के उन पर ईमान लाने वाले नहीं थे। इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह मैंने अपनी कौम को दाऊतुहुम लैला व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैंने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह मैंने बुलाया, मैंने ना दिन देखी ना मैंने रात देखा, मैंने ना दिन देखा ना मैंने रात देखी, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं अपनी कौम को तौहीद की तरफ तेरी दावत देता था। लेकिन अल्लाह ये तो भागने में ही आगे ज्यादा हुए हैं, ये आने में तो ज्यादा नहीं हुए, ये मुझसे भागे ही हैं, मेरे करीब तो नहीं आए। लेकिन नबी की इस्तिकामत को आप देखें, नबी के सब्र को देखें कि 950 साल वो दावत देते रहे, अपने मिशन को जारी रखा। ये नहीं कहा कि ये तो ईमान नहीं ला रहे लिहाजा अल्लाह इन पर अजाब नाजिल कर दे। जब नबी नूह अलैहिस्सलाम को पता चल गया वही के जरिए कि अब ये ईमान लाने वाले नहीं मजीद लोग, तो फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह इनको हिलाक कर दे। अल्लाह मैंने इनको दिन रात बुलाया, इनको मैंने जहां जरूरत थी वहां बुलाया, लेकिन ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए। तो इस वजह से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देख लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दावत में लगे रहे, आपको पत्थर भी पड़े, आपको मजनून भी कहा गया, आपको साहिब भी कहा गया, आपको बड़ा कुछ कहा गया, आपकी ज़ौजा पर इल्जाम लगा, वाक़या इफ्क आप सुनते रहते हैं, आपकी जो है वो बेटी को नेज़ा मार के शहीद कर दिया गया, हजरत ज़ैनब को, आपको तरह तरह की अज़ीज़तें पहुंचाई गई। आप अगर नमाज पढ़ रहे होते थे तो आपकी जिस्म पर ला के उजरी रख दी जाती थी गंदी, ये आलम था। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने दावत के मिशन से नहीं हटे। तो दाई का जो मैदान होता है इसमें तकलीफें आती हैं, इसमें अज़ियतें आती हैं, मसाइब आते हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन इसमें सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है। और इसमें अंबिया की ज़िंदगी को पढ़ने से, सहाबाए किराम की ज़िंदगी को पढ़ने से एक दाई को हौसला मिलता है। इस वजह से उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात को पढ़ना चाहिए, उनकी सवाने हयात को, इससे सब्र और इस्तिकामत इंसान को मिलती है और हौसला मिलता है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि इससे पहले। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो कससुल अंबिया जिक्र किए हैं, अंबिया के किस्से जिक्र किए हैं, नबी कायनात की डांस बंधाने के लिए, अल्लाह के नबी को हौसला देने के लिए कि है नबी आप नहीं जुटलाए जा रहे, आपसे पहले कौमें बड़ी जुटलाई, अपनी नबियों को जुटला चुकी हैं, बड़े अंबिया ने बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। दाई का मुकाम व मर्तबा क्या है इस्लाम में? आप जानते हैं कि दाई जो है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, उसका मुकाम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मिशन अंबिया का मिशन है। तो जो अंबिया के मिशन को लेकर चल रहा होता है वो अंबिया के बाद आप समझ लें कि उसका मुकाम है। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो ये मिशन अंबिया है, दावत का मिशन अंबिया है, और ये बेहतरीन बात है जिसको अल्लाह ताला ने अहसनुल कौल कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और कौन भला बात करने के बाद ज्यादा अच्छा हो सकता है, उस शख्स से बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, व अमिला सालिहन, खुद भी नेक अमल करता है, व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उसने कहा कि मैं तो फरमाबरदारों में से हूँ, मैं मुसलमानों में से हूँ। दाई के लिए अल्लाह ने अजर बहुत ज्यादा रखा है। हदीस में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दाल अलल खैरि कफ़ाइलिही, बेशक रहनुमाई करने वाला खैर की तरफ गोया के खैर करने वाला है।
کفائلی ہی اس خیر کو کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، رہنمائی کرنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دعات خیر بننا چاہیے، دعات الشر نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں دعات الخیر یعنی خیر کے دائی بننا چاہیے، شر کے دائی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے جیسے خیر خود کر رہا ہے۔ جتنے اس کے رہنمائی کرنے سے لوگ خیر پہ عمل کریں گے، اللہ ان کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم دائی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا نہ ملے اس کو، کچھ بھی نہ ملے، کم از کم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں لوگوں کی جو رہنمائی کر رہا ہوں خیر کی طرف، اچھے کام کی طرف، جتنے لوگ نیکی کریں گے مجھے اس کا اجر ملے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب روانہ کیا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جھنڈا دے کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم مدعوہم الی الاسلام، اے علی ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، واخبرہم، اور انہیں خبر دے دو، بما یجب علیہم، جو ان پر واجب ہے، یعنی ان کو فرائض اور واجبات بتا دینا، اسلام کی طرف پہلے دعوت دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ ہدایت دے دے تیرے ذریعے ایک آدمی کو، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، حُمُرُ النَّعَمِ، تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تیرے لیے سرخ اونٹ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے ہاں سرخ اونٹ جو ہیں بہت بڑی ان کی ویلیو ہوتی تھی، سرخ اونٹوں کے ان کے ہاں بہت بڑا ایک مقام تھا، اور یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ کی مثال دی جاتی تھی کہ فلاں تو سرخ اونٹوں کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں کہ اللہ اگر تیرے ذریعے ایک بندے کو ہدایت پہ لے آئے، ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو خیر لک من حمر النعم، او خیر لک حمر النعم، اگر من ہو، بعض حدیث میں آتا ہے خیر لک من حمر النعم، من حمر النعم، لیکن ہم اس کو حمر نہیں پڑھیں گے، حمر نہیں پڑھیں گے، حمر النعم یا حمر النعم، اگر من آئے گا تو پھر من حمر النعم، اور اگر لکا ہے تو من ان یکون لک حمر النعم، حمر النعم، کیونکہ حمر اگر مین پہ ضمہ پڑھیں گے تو مراد گدھے ہیں، کانہ حمر مستنفرہ، قرآن کریم میں کانہ حمر مستنفرہ، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ہے حمر النعم، حمر النعم، یہ سرخ اونٹ ہے۔ دائی کا زاد راہ یا اس کے مقومات، دائی کا زاد راہ یا اس کے مقومات، یعنی وہ چیزیں جن کی ایک دائی کو مشن میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یہ مقومات بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو ہم زاد راہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دائی کا زاد راہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا اس کے پاس ہونا اس سفر کے اندر، دعوت کے میدان کے اندر ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز علم ہے۔ یہ کل 8 چیزیں ذکر کی گئی یہاں، ہم ان کی تفصیل کے ساتھ ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے علم، اس کے بعد اخلاص، اس کے بعد متابعت یا اتباع سنت، اس کے بعد حکمت، اس کے بعد نرمی اور تحمل اور بردباری، اس کے بعد صبر و استقامت، اس کے بعد مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کا مالک ہونا، اور 8واں دعوت میں تدرج اور ترجیحات، ایک مرحلہ وار دعوت ہو اور دوسرا ترجیحات۔ مرحلہ وار کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں ان کی دعوت دینی چاہیے، سب سے پہلے اہم فالاہم۔ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے تبلیغی جماعت کے مشن کی خرابی کا، یہاں آ کر ہمیں تبلیغی جماعت کے مشن کی خرابی کا پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں تدرج ہونا چاہیے، ترجیحات ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتائیے کہ انبیاء کی دعوت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی تھی، کیا وہ نماز ہوتی تھی یا عقیدہ ہوتا تھا؟ بتائیے ذرا مجھے۔ عقیدہ ہوتا تھا، اللہ کی طرف۔ انبیاء کی دعوت کا جو آغاز تھا، جو مشن کا بنیاد تھی، تدرج تھا، پہلی سیڑھی وہ عقیدہ تھا، اللہ کی توحید تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ اللہ کے نبی نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو کیا آپ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو؟ نہیں، بلکہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔
یہ نہیں کہا نماز پانچوں نمازیں پڑھ لو بس کافی ہے، روزے رکھ لو بس کافی ہے، اللہ اللہ کر لو بس کافی نہیں، پہلے آپ کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ اور اس وجہ سے توحید کی دعوت کو پہلے نہیں رکھتے کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ دھکے دے کے نکال دیں گے، کیونکہ توحید کی دعوت میں انبیاء کو دھکے پڑے ہیں، انبیاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اصل تو دعوت یہی ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جب توحید کی دعوت کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں، مالش کرنی چاہیے، مالش کرنی چاہیے، میٹھا میٹھی دعوت کرنی چاہیے، سیدھی سیدھی باتیں کرنی چاہیے، دیکھیں لوگوں کو مقصد تو اسلام کی طرف لانا ہے۔ پھر وہ لوگ اسلام قبول کر کے بھی توحید سے جاہل رہتے ہیں۔ جب ایسی دعوت ہوگی، پھٹکچر دعوت، میں پھٹکچر دعوت کہتا ہوں اس کو، پھٹکچر اور ٹوٹی پوٹی دعوت جب ہوگی تو لوگ دعوت قبول کرنے کے باوجود بھی توحید سے دور رہیں گے، عقیدے سے دور رہیں گے۔ تو دعوت کے اندر تدرج ہونا چاہیے، ترجیحات ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ دعوت کی ترجیحات کیا ہماری ہونی چاہیے۔ تو علم، اخلاص، متابعت، حکمت، نرمی، صبر و استقامت، مکارم اخلاق یا حسن اخلاق اور رویے یعنی، اور دعوت میں تدرج اور ترجیحات۔ آئیے ہم سب سے پہلے صرف آج ایک پہ بات کریں گے اور وہ ہے علم۔ علم دائی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جتنے اس کے لیے دیگر چیزیں ضروری ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے لیے کھانے پینے کی حاجت و ضرورت ہے، ایسے ایک دائی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے دعوت دینا لوگوں کو، یہ تو جہالت کی طرف ہی کھینچنا ہے اصل میں۔ تو دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز بارے شریعت کے حکم اور موقف کی معرفت اور اس کا علم رکھتا ہو، جس طرف بلا رہا ہے اس کا خود بھی اس کو پتا ہو۔ اب ایک بندہ جی کہہ رہا ہے اسلام قبول کرو، جی اسلام قبول کر لو، اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، لیکن اگر وہ پوچھ لے آگے سے کہ مولوی صاحب بتائیے ذرا بھائی صاحب اسلام کیا ہوتا ہے، کہ یہ میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب سے رابطہ کریں، ہمارے مفتی صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے تو آپ دعوت میں کیوں نکلے ہو؟ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں آپ کو پتا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ بلا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، اگر آپ سامان کی ریڑھی لگائیے اور آپ کو پتا نہیں اس سامان کے اندر خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، تو بندہ اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھائی یہ آپ کے پاس پھل میٹھا ہے کڑوا ہے، آپ کہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا اور نہ میں چیک کرنے دوں گا، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یا ایک آپ نے سامان لا کے رکھا ہے، آپ کو یہ پتا نہیں میڈ ان چائنا میڈ ان جاپان ہے کیا ہے، اور آپ کہیں نہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا، لے جاؤ لے جاؤ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں سامان والے سے کہ آپ کا سامان کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں خود، تو کس بنیاد کی طرف کس بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں؟ تو جس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس پہ شریعت کا موقف کیا ہے، موقف پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جاہل دائی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ جان لو، یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی تم توحید کی دعوت دینے والے ہو، لوگوں کو تم توحید کی طرف بلانے والے ہو، لیکن پہلے جان لو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ امام بخاری نے اس آیت کے تحت باب قائم کیا ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری کی فقاہت کیسی گہری فقاہت ہے امام بخاری کی۔ امام بخاری نے اس آیت پر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس پر یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ یہ باب ہے اس چیز کے بیان کے بارے میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے، علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ صوفی بنتا ہے، جو بغیر علم کی عبادت کرتا ہے وہ پرلے درجے کا گہرے قسم کا صوفی، خاص قسم کا صوفی، کٹر صوفی ہوتا ہے۔ جیسے دل میں آئے ہو ہا ہا، وہ وجد کرے، وہ کرنٹ لگائے، وہ جو مرضی کرے، یہ ہوتا ہے اصل میں پھر نتیجہ جہالت کی بنیاد پہ عبادت کرنے کا۔ جب ایک جاہل عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا پھر حال یہ ہوتا ہے، اس کو ایسے ایسے کر کے پیر کرنٹ شاہ کرنٹ لگاتا ہے، وہ ہاتھ لگا کے ایسے الٹے پلٹے ہوتے جاتے ہیں، یعنی جیسے پیر کہے گا اسی طرح وہ کرے گا۔ اب وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے بھائی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ پیر صاحب خود جہالت کی بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں اور آگے دوسروں کو بھی جاہل بنا کے وہ الو بنا کے ان کو عمل کروا رہے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے کتنا باریک نقطہ بیان کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے اس چیز کے بیان کے بارے میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری کے اندر ابن منیر
ابن منیر لفظ ہے، اس کو لوگ ابن منیر پڑھتے ہیں، یہ لفظ ابن منیر ہے، ابن منیر سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اکثر صحیح بخاری میں فتح الباری میں اکثر حافظ ابن حجر ابن منیر سے نقل کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، یہ ابن المنیر، قال ابن المنیر، المنیر یا پہ کسرہ ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ بخاری کی باب قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ قول و عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط علم ہے، اس کے بغیر دونوں ہی معتبر نہیں، نہ علم کے بغیر قول کا کوئی اعتبار ہے، نہ علم کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار ہے، بس علم ان دونوں قول و عمل سے مقدم ہے، علم ان دونوں قول و عمل سے مقدم ہے، کیونکہ یہ نیت اور عمل دونوں کو درست کرتا ہے، کیونکہ جو علم ہے یہ نیت اور عمل دونوں کو درست کرتا ہے۔ حقیقی علم کتاب اللہ سنت رسول کی معرفت ہے، اصل علم کتاب اللہ سنت رسول کا علم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، واضح دلائل اور کتابیں دے کر اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ غور و فکر کریں لوگ اس پر، ولعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں۔ شرعی علم کے بغیر کسی دائی کا دعوت کے میدان میں حکیم اور کامیاب ہونا ممکن نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ حکمت پہ دعوت دے اور کامیاب بھی ہو جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو دین کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف وہی کامیاب ہوگا دعوت میں، وہی حکمت کی بنیاد پہ دعوت دے گا، حکمت کے اسلوب میں، جس کے پاس شرعی علم ہو۔ علم کے اصول اور علم کے فضائل میں کتاب و سنت سے بے شمار دلائل ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا، فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فقاہت، تو گویا کہ جسے دین کی فقاہت نہیں ملتی، گویا کہ اللہ کو اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو دین کی فقاہت کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے چن لیا ہے، کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دعوت کے مشن میں چلنے والوں کے لیے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ادعو علی بصیرۃ انا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو کہ اے نبی یہ میری راہ ہے جس کی طرف ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پہ، انا ومن اتبعنی، میں اور جو بھی میری پیروی کرنے والے، میری راہ پہ چلنے والے، میرے مشن کی تبلیغ کرنے والے، وہ بھی اس اسلوب پہ چلنے والے۔ تو یہاں مذکورہ آیت کے اندر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان ہوئی، یہاں نبی علیہ السلام کی اتباع کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، یا اتباع جو متبعین ہیں، متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ایک دعوت اللہ کے لیے کھڑے ہونا، کہ جو نبی کے متبعین ہیں وہ دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نمبر دو بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت سے مراد شرعی علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔